السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں کے حالات بیان کر رہے تھے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں معلوم کی۔ آج ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا تعلق قریش قبیلے کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ یہ بنو امیہ کا جو خاندان تھا، یہ قریش قبیلے میں بنو ہاشم کے بعد سب سے معزز خاندان تھا، سب سے معزز گھرانہ تھا، اور حضرت عثمان غنی اپنے خاندان کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت اور کیریکٹر میں بہت خاص بات یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں برائی عام ہو، جہاں شراب نوشی عام ہو، جہاں بدکاری عام ہو، وہاں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اگر کوئی شخص بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی، قدرتی طور پر حضرت عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایمان لائے، تو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو بہت سارے لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی ایمان لے آئے، بہت زیادہ ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی، بہت زیادہ ان کو سمجھانا نہیں پڑا، بس ایک دو بار حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیک کہا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ایک اور بہت خاص وصف ملتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا کا پہلو بہت زیادہ تھا، بڑے حیادار تھے۔ آئیے ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے ان کو آنے کی اجازت دی اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی آئے، سلام کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ران کھول کر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ پتہ لگا عثمان غنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھانپا، سیدھے بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے دیا۔ جب یہ سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن چینج کر دی، آپ نے فوراً اپنی ران کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اس کو سننے لائق ہے۔ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عثمان غنی اتنے شرمیلے اور اتنے حیادار اور اتنے باغیرت انسان ہیں کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا۔ حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں ان کو آنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان کو آنے دو اور ان کو بشارت دو کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان کو بشارت دو کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور ان کو بتا دو کہ ایک بلوا بولتے ہیں آزمائش کو، ایک بلوا، ایک آزمائش، ایک امتحان سے ان کو گزرنا پڑے گا جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ المستعان، یعنی اللہ میری مدد کرے گا۔ اس حدیث سے اور بخاری شریف کی اس صحیح حدیث سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میری آزمائش ہونے والی ہے اور میرے ساتھ ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جہاد کیا۔ غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو پائے، مجبوری کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی اور وہ اس وقت بہت بیمار تھی، ان کو چیچک کی بیماری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تیمار داری کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو
حکم دیا کہ آپ مدینے میں رہیے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کیجیے، اور آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کو جنگ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو مال غنیمت میں جو حصہ ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے یہ خوشخبری لے کر کہ اب مسلمان جیت گئے، غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ لوٹے تو پتہ لگا کہ آپ کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اداس چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا کہ عثمان کوئی بات نہیں، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی اکیلی اکلوتی ایسی شخصیت ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ اتنی محبت اور اتنا لگاؤ اور اتنا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے بھی تھے، شروع سے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں برکت دی تھی، زمانے جاہلیت میں ہی ان کو غنی کہا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی برکت سے اور اسی مال و دولت سے نوازا، اور یہ اپنی دولت کے اپنے خزانے کے دہانے اسلام کے لیے ہمیشہ کھولے رکھتے تھے۔ یاد کیجئے غزوہ تبوک کا موقع، کتنا سخت موقع تھا، کتنی ضرورت تھی مسلمانوں کو اس وقت مال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی باقاعدہ صحابہ کرام سے کہ من جہز جیش الاسرہ، یعنی جو اس لشکر کے سامان کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر غزوہ تبوک میں اپنے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی، تعاون کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پورا اثاثہ لا کے رکھ دیا، حضرت عمر نے اپنا آدھا اثاثہ لا کے رکھ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیش بہا اس وقت عطیہ عطا کیا اللہ کی راہ میں۔ 1000 سونے کے سکے، 1000 اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے انہوں نے رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں لے کر پلٹتے تھے، اور ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ کے نبی نے صرف جنتی نہیں کہا بلکہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اگر یہ کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ مکہ جائیے اور مکہ والوں سے جا کر کہیے کہ ہم لڑائی کرنے کے غرض سے، جنگ کرنے کے غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے غرض سے آئے ہیں، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا ایلچی بنا کے کفار مکہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ آپ آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے۔ خانہ کعبہ جس کا طواف کرنے کی اس وقت ہر مسلمان کو حسرت تھی، کئی سالوں سے مسلمان خانہ کعبہ سے دور تھے، حضرت عثمان چاہتے تو فوراً خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی، کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے نبی نے طواف نہیں کیا اور میں طواف کر دوں۔ حالانکہ ادھر صحابہ کرام میں سے بھی کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، ابھی ہم لوگ مکہ پہنچے بھی نہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا۔ اللہ کے رسول کو کتنا اعتماد تھا حضرت عثمان غنی پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے جب تک میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، یہ ہیں عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اپنے سے عزیز رکھا، اپنا رشتہ دار بنایا، اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تب بھی حضرت عثمان غنی سے راضی تھے۔ مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک کنواں تھا بیر روما، وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی ذاتی رقم سے، اپنے پیسے سے اس کنویں کو خریدا اور خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی جو قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کی مثال صحابہ کرام میں بہت مشکل سے ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیجئے گا، اور باقاعدہ آپس میں کافی مشورہ کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ان 6 لوگوں کی کمیٹی نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکلوتے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلامی تاریخ کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلی فیملی ہے، یہ پہلا گھر ہے، یہ پہلے شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے وقف رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 لوگوں میں ان لوگوں کو رکھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ تو ان 6 لوگوں میں سے تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں اور بہت ہی اہم اور بہت پیاری حدیث ہے۔ آئیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، وہ اشدھا فی دین اللہ عمر، اور میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے، وہ اصدقھا حیاء عثمان، اور میری امت میں سب سے سچی شرم و حیا والے عثمان غنی ہیں، وہ اعلمھا بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور میری امت میں حلال اور حرام کی سب سے زیادہ جانکاری حضرت معاذ بن جبل کو ہے، وہ اقرؤھا لکتاب اللہ ابی، اور میری امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِدِ زید بن ثابت، اور میری امت میں فرائض یعنی علم وراثت کے جو احکام ہوتے ہیں اس کے سب سے زیادہ جانکار اور اس کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ محترم ناظرین کرام، اس صحیح حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا کیسا مقام بتایا کہ ان کی شرم و حیا کو اس امت میں سب سے زیادہ سچی شرم و حیا والا ان کو بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت عمر فاروق کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 6 لوگوں کی جو کمیٹی حضرت عمر نے منتخب کی تھی، اور یہ وہ 6 لوگ تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی تھا، جن سے اللہ کے نبی راضی تھے، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 6 لوگوں میں ایک حضرت عثمان غنی تھے، اور بقیہ 5 لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا۔ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے جو پہلا خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ خلافت کہا جاتا ہے، اس میں اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل چیز آخرت ہے اور آخرت ہی کی سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت عثمان غنی اتنے امیر اور اتنے پیسے والے اور دولت والے ہونے کے باوجود ان کے دل میں ہمیشہ آخرت کا ڈر اور خوف رہا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے ساختہ رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا کہ اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے، کیوں نہ روں، کیوں نہ روں کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آخرت کی تیاری کا اور خاص طور سے قبر کی تیاری کا اور قبر میں آنے والی مشکلات کا کتنا احساس تھا، اور اس کے لیے وہ دل و دماغ سے کتنے تیار رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے شروعات کے 5 سال کے دور میں تو حالات ویسے ہی پرسکون رہے جیسے حضرت عمر فاروق کے پورے دور میں تھا، لیکن 5 سال کے بعد عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی، جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، جو بظاہر مسلمان ہو گیا، اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف ہی نہیں، ان کے گورنروں اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عوام کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے باقاعدہ ایک پوری پلاننگ، ایک انڈر گراؤنڈ ایک اسکیم چلائی، ایک پوری زیر زمین ایک تحریک، ایک موومنٹ چلائی، اور مصر میں اپنا ایک الگ ایجنٹ مقرر کیا، بصرہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا،
کوفہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا، حجاز میں الگ کسی کو متعین کیا، اور اس طریقے سے ہر صوبے کے لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی، ہر صوبے کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دوسرے علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مکے والے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ چلو ہم بہت سکون سے ہیں، کوفہ والے پریشان ہیں، کوفہ والے اللہ کا شکر کرتے کہ چلو ہم بہت اچھے ہیں، بصرہ والے پریشان ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف ایک جو ہے ریومر، ایک افواہ کی فضا بن گئی، اور ان کے خلاف بھی اور ان کے والیوں کے خلاف بھی۔ عبداللہ ابن سبا نے دوسرا کام یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، اور عثمان نے زبردستی خلافت کو غصب کر لیا ہے، ان کو خلافت سے ہٹاؤ اور جو اس کے حقدار ہیں ان کو خلافت عطا کرو۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے ایک تحریک چلائی، اور اس کی تحریک کہیں کہیں کامیاب ہونے لگی، اور لوگ حضرت عثمان غنی سے بدظن ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی ہی میں اس قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے ترمذی شریف کے اندر، اور صحیح سند سے اس کو پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، ہر مسلمان ان کو جانتا ہے۔ ان کے پاس ایک مصری آدمی آیا اور کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے عثمان غنی کے بارے میں، آپ کی کیا رائے؟ عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، عثمان غنی غزوہ احد میں بھاگے تھے، اور عثمان غنی صلح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کی ہر بات کی تائید کی۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی غزوہ احد سے بھاگے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا کہ ہاں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا کہ ہاں وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان تینوں باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب وہ آدمی بہت خوش ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اب عبداللہ ابن عمر بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اس سے ادھر آؤ۔ جہاں تک غزوہ بدر میں موجود نہ رہنے کا سوال ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے انڈر میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ ان کی بیوی تھیں، وہ بیمار تھیں۔ اللہ کے نبی نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، اور تم کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے، ٹھیک ہے غزوہ احد میں وہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو حالات کو دیکھ کر بھاگے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی۔ اور تیسری چیز صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اللہ کے رسول کی نظر میں اگر عثمان غنی سے زیادہ مکے کی سرزمین میں کوئی اور معزز اور مکرم ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھیجتے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اس کا مطلب کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کر کے مکے بھیجا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ شامل نہیں تھے اس بیعت میں؟ ارے وہ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو مکہ گئے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک ایک الزام کی تردید کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں صحابہ کرام کا کیا اسٹینڈ تھا، صحابہ کرام کا کیا موقف تھا، کیا نظریہ تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے بعد ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی دردناک شہادت ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت، اور اس اسلامی حکومت کا جو لیڈر ہے، جو حکمراں ہے، جو امیر ہے حضرت عثمان غنی، اس کو چند ظالم اور فسادی لوگ بے دردی سے مدینہ کے اندر ان کے گھر میں شہید کر دیتے ہیں۔ ایسا کیسے پاسبل ہوا؟ میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ حقیقت یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو دردناک واقعہ پیش آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قضاء و قدر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، اور اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی تھی۔ آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ فتنے کا یہ دروازہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کھلے گا، اور اس کو کھلنا تھا۔ لیکن اس کے اور بھی محرکات تھے، اور بھی اسباب تھے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا کی جو یہ مومنٹ تھی، جو اس کی جو تحریک تھی، اس کا بھی اس فتنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا، اور دراصل یہ تحریک ہی اس فتنے کا اصل سبب تھی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے بارے میں جو غلط فہمی اس زمانے میں ڈالی گئی، وہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں آج بھی ذہنوں میں موجود ہے۔ آج بھی بعض ناعاقبت اندیش لوگ اسلامی تاریخ کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا حدیث رسول
اور قرآنی آیات کا صحیح طریقے سے ادراک نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کر دیتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کے داماد تھے، جنتی صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو جنتی کہا تھا۔ ان کو بے شمار فضائل اور کمالات حاصل ہیں۔ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا اور اسلام کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی نیت پر ہمیں کسی بھی قسم کا شک کرنے کا کوئی رائٹ اور اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیں بہت سنبھل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیا حالات آئے کہ ظالموں نے، دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے مقدس صحابہ کرام کے جیسا ایمان، ان کے جیسی استقامت، ان کے جیسا جوش ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔